السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور السحر. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور آپ نے آج کی صبح کا آغاز بہت ہی پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کیا ہوگا. ویئرز, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم محنت کریں تو ہماری کوئی تعریف کرے, ہماری کوشش کو سراہے اور ہمارے کام پر دو اچھے لفظ کہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دوسروں کی تعریف کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اکثر خاموش رہ جاتے ہیں. حالانکہ کبھی کبھی صرف ایک جملہ کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کسی کا پورا دن خوبصورت بنا سکتا ہے. لیکن ہم تعریف کرنا ضروری نہیں سمجھتے. کسی کی تعریف کرنا صرف اچھے اخلاق ہی نہیں بلکہ بڑے دل کی نشانی بھی ہوتی ہے. اس سے نہ صرف سامنے والے کا حوصلہ بڑھتا ہے بلکہ ہمارے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں. اور جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی محنت کو دیکھا جا رہا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر کام کرتے ہیں اور زیادہ ایفرٹس ڈالتے ہیں. تعریف کرنے کا ایک خوبصورت انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صرف یہ کہہ دیں آگے بڑھ کر کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور آپ ان کو بتائیں, اگر آپ ان کا کام نہیں بھی اچھا لگا تو ان کو بتائیں کہ آپ کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. یا جیسے اگر کسی نے گھر میں اچھا کھانا بنایا ہے تو کہیں کہ آپ نے بہت محبت سے بنایا ہے, واقعی کھانا بہت مزیدار تھا. اگر بچے نے کوئی اچھی کوشش کی ہے تو صرف نتیجے کی نہیں اس کی محنت کی بھی تعریف کریں. اور یاد رکھیں, تعریف کرنے سے نہ ہماری عزت کم ہوتی ہے اور نہ ہمارا مقام, بلکہ دوسروں کی خوبیوں کو سراہتا ہے. لوگ بھی اس کی خوبیوں, جو لوگ دوسروں کی خوبیوں کو سراہتے ہیں, لوگ بھی اس کی خوبیوں کو دل سے یاد رکھتے ہیں. اس لیے جہاں کسی کی محنت, اچھا اخلاق یا اچھی کوشش نظر آئے وہاں دو اچھے لفظ ضرور کہیں. ہو سکتا ہے آپ کی یہ چھوٹی سی تعریف کسی کی زندگی میں بڑا حوصلہ بن جائے. تو اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ ہم آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ایسے مسئلے کے بارے میں جو ہر دوسرے تیسرے انسان کا مسئلہ ہے. آج ہم بات کریں گے خشکی کے حوالے سے اور فریزی ہیئر کے حوالے سے, اور خاص طور پر بات کریں گے کہ سر کی فنگس اور جو عام ڈینڈرف ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے بعد اچانک بالوں کا گرنا بہت سی خواتین کا عام مسئلہ بن جاتا ہے. اور اکثر مائیں یہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ جیسے ہی بچہ بولنا یا چلنا شروع کرتا ہے بال پہلے سے زیادہ گرنے لگتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا یہ صرف ہارمونز کی تبدیلی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ ہوتی ہے, اور سر کی فنگس کیسے صحیح ہو سکتی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ہربل ایکسپرٹ حمیرہ ناصر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. اچھا حمیرہ, سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو عام ہماری ڈینڈرف ہوتی ہے اور جو سر میں فنگس لگ جاتی ہے, کیونکہ جو ڈینڈرف ہے وہ بھی فنگس کی ایک ٹائپ ہے, تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ نہیں, دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی خشکی ہے وہ خشک ہوگی, ڈرائی ہوگی. سر میں اگر آپ دیکھیں کہ ہاتھ سے لگائیں گے بھی تو پاؤڈر کی طرح اترنے لگ جائے گی. جو فنگس ہے وہ ڈرائی نہیں ہوتی, فنگس تھوڑی سی ویٹ ہوئے گی, اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو اس میں سے اگر ایک دن اگر آپ نے نہیں واش کیا آپ کے سر میں سے نا بدبو بھی آئے گی, اسمیل آئے گی, ایک بیڈ اسمیل سی دے گی, کیونکہ اس پہ ہلکا ہلکا سا پانی رستا ہے. ٹھیک ہے. ریڈ کلر کے پیچز ہوں گے, ٹھیک ہے. کھجلی بہت زیادہ ہوگی. خشکی میں بھی کھجلی ہوتی ہے لیکن اس میں فنگس میں زیادہ ہوتی ہے, اور یہ زیادہ آپ کو پھیلتا رہتا ہے, اور ایک جہاں جہاں پانی لگے گا وہیں پہ وہ عجیب عجیب سا نا وہ بنتا ہے. اور جو خشکی ہے بالکل سفید سی ہوئے گی, وائٹ کلر میں. تو جو فنگس ہوتی ہے اس کا کلر بھی تھوڑا سا یلوش میں ہوگا, وہ بہت سفید نہیں ہوتا. اور یعنی خشکی خشک ہوئے گی, اور جو فنگس ہے وہ ہلکا سا گیلا پن ہوگا اس کے اندر, اور اسمیل بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ہمیرا, اس موسم میں اکثر ہمیں ڈینڈرف بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ایک اس ویدر میں اور ایک جا کر سردیوں میں, تو اس کے لیے کیا ٹوٹکے آپ کے پاس؟ اس موسم میں جو ہمیں خشکی ہو رہی ہے وہ ہمارا بیسک کیا پرابلم آتا ہے, ہم لوگ گیلے بالوں کو باندھ دیتے ہیں, جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے. یا بارش میں گیلے ہوتے ہیں ان کو ڈرائی نہیں کر رہے ہوتے. پلیز اس کو میں یہ بھی جو حجابین تھا لاسٹ ٹائم میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے سر میں اگر پسینہ ہے کائنڈلی اس کو خشک کر لیں, جب آپ نے اتارنا ہے اپنے بالوں کو خشک کر لیں. اسی طرح اگر آپ نے واش کیا ہے, شاور لے لیا ہے, آپ اپنے بالوں کو اچھا سا خشک ضرور کریں. اور آج کل بالوں کو نا بہت ٹائٹ نہیں باندھنا, بہت ہائی پونی کر لیتے ہیں, ٹائٹ کر لیتے ہیں, وہ بھی نہیں صحیح ہمارے لیے. تھوڑا سا بالوں کو لوز رکھیں تاکہ اس میں نا بالوں کو بھی تھوڑا سانس آ جائے نا. ہم ایک دم سے ان کے سانس بند کر دیتے ہیں, تو وہی جب ہمارے تھوڑا سا وہ ہو جائے گا, سیبم بنے گا, اور ہوا نہیں لگ رہی, پانی بھی آ گیا, ڈسٹ بھی پڑتی ہے, تو اس سے کیا ہوگا, ہمارے ڈینڈرف بننا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا پی ایچ لیول جو بالوں کا ہے وہ خراب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری ڈینڈرف اور فنگس کریٹ ہونے لگتی ہے ہماری باڈی, یہ اسکن کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھو ہماری اسکن ہے نا, جیسے ہمیں اپنے فیس کی اسکن کو کیئر کر رہی ہوتی ہے, اسی طرح ہمیں اپنے بالوں کی اسکن کو بھی تو کیئر کرنا ہے نا. اگر ہمارے بالوں کی ہی اسکن ہیلدی نہیں ہے تو بال بھی ہیلدی کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور فنگس میں آپ دیکھیں گا, ڈینڈرف میں تو نارمل بال اترتے ہیں,
फंगस में ज़्यादा उतरते हैं और रूट से निकलते हैं। ठीक है, वैसे मतलब हमारे जड़ से बाल टूटते हैं। जड़ से निकल रहे होंगे। फंगस में तो जब डैंड्रफ है आपका बाल टूट जाता है, गिर जाता है, लेकिन फंगस में आपके रूट्स में से बाल निकल रहे हैं, यानी आपका ज़्यादा लॉस हो रहा था बाल का बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक तो है। आम जो खुश्की है उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? आम खुश्की में आपने क्या करना है, सिंपल जो आप कर सकते हो, आप दही लो और आपके पास ना एक टी ट्री ऑयल होना चाहिए। टी ट्री ऑयल रख लें, जोजोबा ऑयल अपने पास रखें। ये इतने अच्छे और इतने प्यारे ऑयल है ना, अगर आप रोज़मेरी ले सकते हो, सिर्फ एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये हमने ड्रॉप्स में यूज़ करना होता है। अब सारे स्कैल्प्स के लिए एक ही रेमेडी नहीं होती, अब डिफरेंट स्कैल्प है उनके लिए डिफरेंट रेमेडी होगी। यानी आपके ड्राई हेयर्स हैं तो उसके लिए और रेमेडी है, आपके डैंड्रफ है उसकी और होगी, फंगस है उसके लिए और हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों के पास ये एसेंशियल ऑयल, इससे एक तो नॉर्मली होता है ना कि हम लोग वो हर्बल शैम्पू यूज़ करते हैं या हर्बल ऑयल यूज़ करते हैं, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होती है, हम लगा के बाहर नहीं जा सकते, दिमाग को चढ़ती और है, जितना मर्जी शैम्पू कर लो अक्सर निकलती नहीं है। तो जो एसेंशियल ऑयल्स हैं इनके साथ ये इशू नहीं है, ये आपने थोड़ा थोड़ा यूज़ करना होता है। ऐसे कोकोनट ऑयल में यूज़ करें आप इसको अभी जिस तरह खुश्की के लिए आपने मुझसे पूछा था, 2 चम्मच अगर आपके पास दही के हैं तो उसमें सिर्फ 5 ड्रॉप्स आपने टी ट्री ऑयल के डालने हैं, ओनली 5 ड्रॉप्स। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा, अब इसमें से कितने ड्रॉप्स निकल आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। यानी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट, ये बहुत महंगा भी नहीं, 300-400 रुपये में इजीली आपको ये ऑयल मिल जाता है। मुमकिन है कहीं से 300 बिलो भी हो, कहीं प्लस हो सकता है, कहीं माइनस, लेकिन ये 500 के बिलो आपको मिल जाता है ये एसेंशियल ऑयल, ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो आपने सिर्फ 5 ड्रॉप्स डालने हैं, अच्छा सा मिक्स करें, अपने बालों में लगा लें, आधा घंटा लगाएं और कोशिश करें रूट्स में लगाएं। हम लोग सारे बालों में लगा रहे होते हैं, हाँ लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा अपने रूट्स को कवर करें, रूट्स में लगाएं, स्कैल्प में लगाएं। आपका स्कैल्प हेल्दी होगा, आपके बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अमानत। जी वालेकुम सलाम। जी अमानत साहब सवाल कीजिए। जी मेरा मैडम आज का सवाल है, मेरे सर के जो बाल है ना, सिरकी बहुत है और खुश्की, ठीक है, और बाल गिर भी रहे हैं। ठीक है जी उमैर। तो खुश्की का हमने भी बताया। जी जी अमानत साहब कुछ रह गया, कुछ पूछना चाहते हैं आप और? जी पूछना चाहते हैं। जी जी पूछिए। कॉल ड्रॉप हो गई। जी उमैरा। तो उनके लिए यही बताया था मैंने कि आपने दही में टी ट्री ऑयल डालें, सिर्फ 5 कतरे। अगर 2 चम्मच दही है तो 5 ड्रॉप्स आपके होंगे। अगर जितना आप बढ़ा रहे हो उसकी उसी क्वांटिटी के साथ साथ आप अपने ड्रॉप्स भी इंक्रीज़ करते रहोगे। उसे मिक्स करें, सर में लगाएं। टी ट्री खुश्की के लिए बहुत अच्छा एसेंशियल ऑयल है, आपको बैड स्मेल भी नहीं आएगी और आपका स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा। हाँ, उसके अलावा अगर आप ऑयलिंग करना चाह रहे हैं, आप ऐसे करें, नीम गरम करें, उसको नारियल के तेल को हल्का सा गरम करें, उसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर लें, तो वो भी आपकी स्कैल्प के लिए बेहतरीन है। ऑयलिंग भी हो गई, लेकिन वही बात है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, आप उसको घंटे 2 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लें। और एक और बेहतरीन चीज़, आपने मास्क लगाया, ऑयल भी कर लिया, आपने वॉश करना है, आप एंड पे एप्पल साइडर विनेगर जो है हमारा, उससे ज़रूर बालों में यूज़ करें। ठीक है, एक आपके पास एक मग है पानी का, उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून आपने विनेगर के ऐड करने हैं और लास्ट में राइंस कर लें। असल में इसका मकसद क्यों है कि हम क्यों राइंस कर रहे होते हैं, हमारे जो स्कैल्प का पीएच लेवल है वो होता है 4.5 या 5.5। ठीक है, अगर ये हमारा पीएच लेवल इक्वल है, हमारी बॉडी इसमें सेट है, तो ना आपको डैंड्रफ होगा, ना आपका ये स्प्लिट एंड जो हो जाते हैं वो होंगे, ना आपके हेयर फॉल होगा। जैसे हमारा ये लेवल डिस्टर्ब होता है, लेवल डिस्टर्ब कैसे होता है, जब हम बहुत तेज़ केमिकल वाले शैम्पूज़ यूज़ करते हैं तो हमारा जो पीएच है वो 9.9 या 10 तक चला जाता है। जब वो इतनी दूर तक जाएगा तो अब आप खुद ही इमेजिन कर लें कि कहाँ 4.5 था और कहाँ 9 चला गया, डबल हो गया। तो वो क्या करेगा, आपके स्कैल्प को ड्राई भी करेगा, आपके बाल उतरेंगे, खुश्की होगी, फंगस होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। तो हम जो एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करेंगे एंड में राइंस करने के लिए, बालों में डालने के लिए, वो इसीलिए कि ताकि आपका जो केमिकल आपके बालों में गया था उसका लेवल आपको मेंटेन कर देगा और आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे।
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہم خود سے بھی شیمپو بنا سکتے ہیں اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم بہت زیادہ کیمیکل والی پروڈکٹس یوز کریں؟ اگر اور عموماً جن لوگوں کا اسکیلپ سینسٹیو ہوتے ہیں نا، جن کو بار بار فنگس کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر سے نہ استعمال کریں ایسے کیمیکل والے جو شیمپو ہیں، یا میڈیکیٹڈ کی طرف چلے جائیں یا خود بنا لیں. تو کیا ہم خود بھی بنا سکتے ہیں شیمپو؟ بالکل آپ بنا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز دنیا میں ایسی نہیں بنائی کہ جو نہ ہو. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو قدرت سے نہ مل رہا ہو. یہ جتنے کیمیکلز والے بھی لے رہے ہیں انہوں نے بھی تو نیچر سے سب کچھ لیا نا. رائٹ. ہمارے پاس بہترین کیا ہے؟ آملہ جو شیمپو ہے جھاگ بنائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ سکا کائی ہے جو ہماری کنڈیشننگ کا کام کرتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آملہ. وٹامن سی بھی آپ کو اس میں وٹامن سی بہترین ملے گا. اس کے علاوہ اگر تو ہم نے آل ٹائپ ہیئرس کے لیے بنا رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے خشکی نہیں بھی ہے، اگر نارمل بال بھی ہے، ڈرائی بھی ہیں، کچھ بھی ہے، تو ہم لوگ یہ تینوں چیزیں ایکول کوانٹٹی میں لیں گے. 2 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے میتھی دانہ. ٹھیک ہے. یہ جو بڑے والا ہوتا ہے میتھی، ان کو ڈالیں، رات کو بھگوئیں، صبح اس کو سٹین کریں. اگر آپ کے بالوں میں خشکی، اگر وہی بات کرتے ہیں خشکی اور ڈینڈرف، خشکی ہے، فنگس ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم نیم کو ایڈ کریں گے. نیم کو رات کو نہیں بھگونا، نیم ہم صبح میں بھگوئے، صبح اس میں ڈال کے جب اس کو بوائل کر لیں گے، ہم نے 1 مٹھی نیم کی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو، یہ میں نے ڈرائی کر کے رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے بالوں کو دھوئیں. اور آپ کریں شیمپو جسٹ، آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ واش روم جا رہے تھے آپ نے ڈالا ہے تو جھاگ بنے گا، سب نہیں. آپ نے اس کو اپنے روٹس پہ لگا کے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. جا کے بال دھوئیں، اپنے بالوں کو کچھ ٹائم کور کریں، اور بہترین آپ کے بال بھی صاف ہوں گے. اور اب آپ چاہتے ہو کہ میں اینٹی ڈینڈرف شیمپو گھر میں بناؤں، تو اس کے لیے صرف ایک چیز ایڈ کریں گے. اس میں ہم آملہ ایڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. صرف آملہ اور ریٹھا لیں گے. یہ نہیں، یہ ریٹھا اور سکاکائی، ریٹھا اور سکاکائی لیں گے. اس کو ہم نے بھگویا. ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر رات کو بھگویا تھا، صبح اس کا ہم نے 1 کپ پانی لے لیا. اس کے اندر ہم نے 2 چمچ بیسن کے ڈالنے، جو ہماری خشکی فنگس کے لیے بہت کیوریبل ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ساتھ میں آپ ڈال دیں اپنا تھوڑا سا ٹی ٹی آئل. یہ آپ کا بہترین ماسک بنے گا، شیمپو بھی بن جائے گا. اس کے ساتھ دھوئیں. اور ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. ہر کوئی. اس پہ یہ جو بیسن میں نے ڈالا تھا، یہ اسپیشلی فنگس اور ڈرائی بالوں کے لیے، جو خشکی والے بال ہیں. ٹھیک ہے. ڈینڈرف والے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم ایان. جی وعلیکم السلام. جی ایان سوال کیجیے. مس میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، اس کے نا سر سے نا بال بڑے گر رہے ہیں، اس کو ڈینڈرف بھی ہے، تو وہ سارا دن خارش وغیرہ بھی کرتا رہتا سر سے نا. اچھا ایان میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی جی. آپ نے بڑے دنوں بعد کال کی ہے. آپ، مجھے لگا شاید آپ کے دوستوں کے تمام مسائل ختم ہو گئے ہیں. آپ وہی ہیں نا جو کہتے ہیں ہم ہاسٹل میں بیٹھ کے سارے دوست آپ کا شو دیکھ رہے ہیں، میرے دوست کو فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. جی جی. تو اب ذرا وہ ہاسٹل سے سارے نا گھر چلے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یار. جی حمیرہ. اچھا، ان کے دوست کو بہت زیادہ ڈرائنس ہے. ڈرائنس کے لیے میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. دہی کے اندر آپ نے ٹی ٹری آئل ڈالنا ہے. 2 چمچ دہی ہے، اس میں 5 ڈراپ آپ ٹی ٹری آئل کے ڈالیں گے. مکس کریں، سر پہ لگا دیں. ٹھیک ہے. شیمپو میں نے آپ کو بتایا، یہ ریٹھا اور سکاکائی، اس کو بھگوئیں. ٹھیک. اس میں بیسن ڈالیں اور اس کے اندر ساتھ آپ نیم ڈال دیں. ٹھیک ہے. بن گیا. اس کے ساتھ بال دھوئیں. یہ ایان خود بھی استعمال کر سکتا ہے. سب کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے بعد آئلنگ کرنی ہے، نیم گرم ناریل کا تیل، اس کے اندر ہم ٹی ٹی آئل ڈالیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم شائستہ. وعلیکم میم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. جی میرے 2 سوال ہیں. جی جی کیجیے. پہلا میرا یہ کہ میری سسٹر ہے نا، ان کے بالوں پر نا والچر ہو گیا ہے اور اس کے بال اتر گئے ہیں، تو کچھ ایسا بتا دیں کہ اس سے صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بالوں میں خشکی بہت ہوتی ہے اور بال بھی بہت گرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایج بتا دیں اپنی. ڈراپ ہو گیا. اچھا پہلے کیا بتایا انہوں نے؟ ان کو بالچر ہو گیا. ان کو بالچر ہو گیا. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ ایلو ویرا جیل، سرما اور سرمی ایکول کوانٹٹی میں مکس کریں. جہاں بال جڑ ہے وہاں پہ اچھا سا مساج کریں اس کا، ایلو ویرا جیل کا، پیور والی کا، مارکیٹ والی نہیں، پیور والی جیل کو تھوڑا سا کاٹیں، نکالیں، اچھا سا رب کریں، اور اس کے اوپر یہ دونوں سرما اور سرمی دونوں مکس کر کے وہاں پہ آپ
पेस्ट कर दो, लगा दो, सुबह शाम लगाओ, 3 टाइम लगा सकते हो, 3 टाइम लगाओ, और साथ में काइंडली अपनी वो HB लेवल ज़रूर चेक करें। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो अभी आपने टोटका बताया है, तो ये क्या सबके लिए है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं उमूमन मर्दों के तो बाल गिर जाते हैं ना आफ्टर 30, तो ये जो टोटका है ये सबके लिए है या सिर्फ उनके लिए आपने स्पेसिफिकली बताया? नहीं, सब यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल नहीं है। तो मर्द भी देखें ना, अपनी डाइट का कहाँ इतना ख्याल रखते हैं, उनके सर धूप में नंगे होते हैं। अब तो चलिए अगर हेलमेट यूज़ कर रहे हैं तो हेलमेट हमारे साफ़ ही नहीं होते, तो वो हमारी स्किन को तो उन्होंने इफ़ेक्ट करना है ना। बिल्कुल। मेरे अब्बू जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको बख्शिश करें, उनकी माशाल्लाह दुनिया से गए, उनके बाल इतने खूबसूरत थे, उनके बाल उतरे नहीं हुए थे। तो क्या था, उन्होंने हमने उन्हें कभी भी बगैर टोपी के नहीं देखा। उनका हमेशा सर कवर रहता था और इतने खूबसूरत उनके बाल होते थे, हमने भी कभी कभी देखे हैं उनके बाल। अच्छा। नहीं, नॉर्मली अब्बू जी ने वज़ू किया तो ज़रा उतरे, तो हम लोगों ने देख लिया, तो वो नहीं, बहुत कम, और इतने खूबसूरत बिल्कुल ऐसे लगते जैसे बेबी हेयर्स होते हैं उनके। जैसे क्या था उसका, वही एक्सपीरियंस एक मेरे है कि नहीं, सनलाइट से बचते रहे, हेड उनका कवर रहता था, साफ़ सुथरे थे माशाल्लाह, नीट थे, तो उनके बालों में ना तो डैंड्रफ था ना माशाल्लाह कोई, और बहुत ज़्यादा वो ऑयलिंग करने वाले, और इसलिए कि अच्छी डाइट लेते थे। मेरे फादर ने टाइम से डाइट ली और बेहतरीन डाइट ली है, खाते बहुत कम थे लेकिन अच्छा खाते थे। ठीक है। उनके खाने में सैलड भी होना चाहिए, उनके पे चटनी भी होनी चाहिए, और साथ में अगर सालन, सिंपल सालन रोटी है, बैलेंस डाइट, बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए, फ्रूट भी होना चाहिए। वो इस तरह खाते थे, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन नॉर्मल खाया। अपनी डाइट का ज़रूर काइंडली ख्याल रखें, अच्छा खाएं, चाहे थोड़ा खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। हमारी जब तक हमारी देखें, एक पौधे को आप पानी देते रहोगे ना, जितना ज़्यादा पानी देंगे, अगर हम सर में भी ज़्यादा तेल लगाने लग जाएंगे, हमारे वो डेड होने लग जाएंगे, डैंड्रफ आ गई, प्रॉब्लम आने लग जाएगा। हमें इंटरनल को ज़रूरत है विटामिन डी की। अब जिस तरह वो कह रही कि मेरी बहन को ये प्रॉब्लम आया है, उसके इंटरनल भी तो कोई इश्यू बना होगा ना, उसकी विटामिन डी का प्रॉब्लम हो सकता है, उनका प्रोटीन का, कैल्शियम का प्रॉब्लम हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है। हम लोग इसको फोकस नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम फजल हुसैन, आप सुन सकते हैं मुझे? कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा हुमैरा, कुछ लोगों का जो बियर्ड है ना, दाढ़ी के बाल जो होते हैं, उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी आप सिंपल, आप थोड़ा सा नारियल का तेल लें, उसमें मैंने आपको बताया था लेमन जूस ऐड कर लें, उसका अच्छा सा मसाज करें, बाद में वॉश कर लें, क्योंकि ये भी तो बाल है ना। तो ये अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, नीम के पत्ते ले लें, नीम के पत्तों को बॉईल करें, थोड़ा सा उसमें आप ये नारियल का तेल ऐड कर लें, वो अपने बेड में लगा लें, क्योंकि सर की अगर आगे देखिए सिर्फ बेड में उनका नहीं होगा, खुश्की होगी, उनके सर में भी कंफर्म होगा। ऐसे तो नहीं होता कि मतलब हमारी जो फेस की स्किन है वो थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे बालों की, क्योंकि स्कैल्प हमारा इतना एक्सपोजर नहीं रहता ना स्कैल्प का, और अक्सर हम ढक भी लेते हैं, लेकिन फेस पे हाँ हमारा फेस का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है लाइट से भी और उसके अलावा सनलाइट से भी। इसे देखिए, मैंने आपको फेस पे विनेगर का नहीं बताया, मैंने आपको सर में बताया, ठीक है, कि हमने पीएच लेवल अपना कैसे दुरुस्त करना है। नहाने के बाद कंफर्म एक मग में आप इस तरह सिरका थोड़ा सा डालें और एंड राइस कर दें, एक आखिरी दफ़ा में पानी डालें, आपके डैंड्रफ से बचाएगा, खुश्की सी ये जो फंगस है इससे भी बचाएगा, आपके बाल भी गिरना कम होंगे, क्योंकि उसका लेवल मेंटेन हो जाता है, जो हमारा पीएच लेवल है सर का वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, ड्रॉप हो गया। अच्छा हुमैरा, ये बताएं कि बालों के लिए सबसे अच्छा टोनर कौन सा हो सकता है और हम किस तरह उसको खुद से बनाएं, क्योंकि मतलब हम अगर बाहर से भी लेते हैं अक्सर लोगों को सूट नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। टोनर जो बेहतरीन है ना, बहुत अच्छा, ये है मेथरों का, मेथी दाने का। रात को भिगोना है आपने, ठीक है, सुबह इसको हल्का सा शेक करें, इसको स्टेन किया, इसमें आप दिल करता है लेवेंडर ऑयल के 2-3 ड्रॉप डालें खुशबू के लिए, ठीक है, वो उसके बालों की स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपका मूड है, आप जोजोबा ऑयल ऐड करो, जोजोबा ऑयल आपकी स्किन को मेंटेन करता है ऑयली टू ड्राई, ड्राई टू ऑयली, ये दोनों को मेंटेन रखेगा। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, बालों की ग्रोथ में भी अच्छा है। रोज़मेरी, अगर आपने टोनर, अच्छा टोनर के लिए आपको मैंने बताया मेथरे, इसका पानी, ठीक है, सुबह हल्का सा शेक किया, इसका पानी स्टेन कर दिया आपने मेथरों का,
اس کے اندر آپ ٹی ٹری آئل ڈالیں. اگر آپ کی بہت سینسٹیو اسکن ہے آپ نے جوجوبا آئل ڈالنا ہے, یعنی بہت زیادہ سینسٹیو اسکن والے ٹی ٹری نہیں یوز کریں گے, وہ جوجوبا آئل یوز کریں گے. جوجوبا یوز کر سکتے ہیں, لیونڈر یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے تو ایک وہ اس کی ایک اپنی جو ایک خوشبو ہے اس سے بھی بچیں گے, اور اس سے ایک اچھا سا شائن بھی آئے گا. یہ اتنا اچھا ٹونر ہے, ہفتے میں 2 دفعہ یوز کریں, یہ تو ود ان ڈیز آپ کو رزلٹ دیتا ہے کہ آپ کے بال جڑنے بند ہو گئے, ٹھیک ہے, اور بالوں میں اچھی گروتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور شائن بھی آئی, شائن بھی آئے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم مناہل. وعلیکم السلام. جی مناہل, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ میرے سر میں مطلب بال جو ہے بہت گھنے ہیں اور خشکی بھی بہت زیادہ ہے. بال بہت کیا ہیں آپ کے؟ گھنے ہیں, گھنے, اور بڑھ نہیں رہے. بڑھ نہیں رہے لیکن گھنے ہیں. ہاں جی, اور خشکی تو مجھے ہر موسم میں ہی رہتی ہے. کرلنگ بال تو نہیں ان کے؟ کرلی بال ہے آپ کے؟ کرلی بال ہے. کرلی بال ہے, وہ تو کبھی بھی نہیں لگیں گے بڑھ گئے ہیں جب تک آپ اسٹریٹ نہیں کر کے دیکھیں گے. کہ میری اپنی سسٹر کے بال ماشاءاللہ کرلی ہوتے تھے نا, تو وہ سارا دن اس کی یہیں تک رہتے تھے. ایگزیکٹلی, وہ جب تک آپ اسٹریٹ نہ کرو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے ہیں. تو ماشاءاللہ اگر ان کے ہیلدی بال ہیں تو وہ یہی کریں, دہی لگائیں. خشکی ہے تو آپ کو بتایا تھا آپ نے ٹی ٹری آئل ڈال دینا ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے, آپ سمپل کیا کر سکتے ہو, آپ لیں یہ کیسٹر آئل, اس کے ساتھ ہمارے پاس ہونا چاہیے گلیسرین. یہ دونوں چیزیں ایڈ کر لو. کس میں کرنا ہے, ہم لوگ دہی کے اندر آپ ناریل کا تیل ڈالو, کیسٹر آئل ڈالو, نہیں ہے وہ ڈالو گلیسرین, دہی, گلیسرین اور ناریل کا تیل, ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں مکس کریں, اپنے بالوں کے اسکیلپ میں لگائیں. اگر آپ کے پاس ٹی ٹری نہیں ہے تو اگر آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے آپ لے سکتے ہو, تو دہی میں یہی 5 سے 10 قطرے کے 4 چمچ آپ کے پاس ہے تو 10 ڈراپ اس کے ٹی ٹری کے ڈال دو, ٹھیک ہے. آپ کے بالوں کی ڈینڈرف کے لیے بہترین ایک فوڈ ہے یہ. دیکھیں ہم جو بھی ہربل کا پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہربل جو بھی بتا رہے ہوتے ہیں, یہ بیسکلی ٹریٹمنٹس نہیں ہو رہے تھے, یہ بیسک آپ کو فوڈ دے رہے تھے, یہ ڈائٹ دے رہے ہیں. دیکھیں ان سب میں اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خاصیت ہے, کسی ایک بھی چیز کو ہم لے کے پڑھنے بیٹھے. اب آملہ ہے, کتنے بینیفٹس ہیں, بالکل ایسے ہے, کھاؤ, لگاؤ, چمکاؤ, جیسے مرضی کرو, ہر طرح سے اس کو بینیفٹ آپ کو. اور کھاتے بھی ہیں اکثر لوگ اس کو, کھاتے ہیں, اس کا مربع بنتا ہے, اس کا اچار بناتے ہیں, اس کی چٹنیاں بناتے ہیں, اس کی کینڈیز بناتے ہیں. اچھا, اتنا کچھ اس کا بنتا ہے, صرف کیا ہے کہ ہم نے کھانا ہے. ہمارے ہمسایہ ممالک میں بے شمار آملہ کھایا جاتا ہے, اور ہم لوگ اس سے اوائڈ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے خود بہت کھایا ہوا ہے. اچھا, ہمارے فادر ماشاءاللہ لے کر ہم لوگوں نے نا ماشاءاللہ اس طرح کی بہت سی چیزیں کھائی ہیں, یعنی شکرکندی ہو گیا, سنگاڑے, یہ آملہ ہوا, پھر ہمارے گاؤں سے ہمیں یہ تل اور یہ شکر اس طرح سب کچھ آیا کرتا تھا. اور آج کل یہ چیزیں ہماری ڈائٹ سے بالکل مائنس ہو گئی ہیں. ابھی میں نے آپ لے کر آئی تھی ادرک کینڈی, جو میں نے خود بنائی. اچھا, آپ گلے کے لیے, آپ کے لیے اگر آپ کو گلا میں خراش ہے, آپ جنجر ٹی پینا چاہ رہے ہو, آپ نے کعوے میں ڈالنا ہے, صرف ایک ٹیپ اس میں ڈالو, کینڈی ڈالو. اچھا, ریڈی ٹو ڈرنک, ریڈی ٹو ایٹ. اوکے, انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں آپ کو ڈائٹ اس پہ کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ آپ نے ایک بڑے مزے کی چیز انوینٹ کر دی ہے اور ہم اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کریں گے. آج ہم بات کر رہے تھے ڈینڈرف کے حوالے سے, اور جو فنگس ہو جاتی ہے بالوں میں, اس میں اور عام خشکی میں کیا فرق ہوتا ہے, اور جو خواتین جن کی ڈیلیوری کے بعد بہت زیادہ ہیئر فال ہوتی ہے ان کے لیے کون سے ٹوٹکے ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہی حمیرہ ناصر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کم عمری میں جو انفرٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہا ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ انفرٹیلٹی کا تعلق صرف عمر بڑھنے سے ہے, لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل, انہیلدی فوڈ اور روزمرہ کی کچھ ایسی عادتیں ہیں جو خاموشی سے ہماری اندرونی صحت کو متاثر کر رہی ہیں. تو آج ہم جانیں گے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شادی سے پہلے ہی ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہیں, اور اس پر
بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ثنا نذیر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر ثنا, ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ بڑا وہ ہے, انفارمیٹیو بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. اور از آر انوائرمنٹ میکنگ اس انفرٹائل؟ اور بہت سے فیکٹرز ہیں. important actually topic and also there are many factors that we can discuss right now. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر ثنا, یہ بھی ہے کہ پہلے لوگوں کے دماغ میں نا یہ مت ہوتی تھی, یا وہ کہتے تھے کہ ٹائم سے شادی کر لو, 35 کے بعد بچے نہیں ہوتے, یا پھر اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ عورتوں کو دیکھنا پڑتے ہیں. تو اب تو یہ چیز کلیئر ہوگی, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں بھی صرف خواتین میں نہیں لڑکوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ انفرٹائل ہو گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آپ یہ دیکھ لیں, آج سے 10-15 سال پہلے بھی یہی جینز تھیں, یہی سب کچھ تھا, بٹ ایسے انوائرمنٹل فیکٹرز نہیں تھے. ان میں انوائرمنٹل فیکٹرز میں ایک بہت ہی بیسک ایک چیز ہے اینڈوکرائن, ہم اسے کہتے ہیں ڈسرپٹرز, کیمیکلز. میں اس کا ضرور ذکر کروں گی کیونکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ انفرٹیلٹی پہ افیکٹ کیا. بہت ساری ریسرچز جو شو کر چکی ہیں, جیسے ہمارا پلاسٹک ہے. پلاسٹک میں جو آپ کو پتہ ہے جو ڈیگریڈ کرنے کا اور جو ڈیزالو ہونے کا عمل ہے پلاسٹک کا, ہنڈریڈس آف دا ایئر میں ہوتا ہے. یعنی ایک شاپنگ ہم نے بیگ لیا ہے جسٹ, یا ہم نے کوئی پیکنگ گھر کے لیے کوئی فوڈ پیک کر کے لائے ہیں, ہم نے تو ڈسٹ بن میں ڈال دیا, وہ نہیں ہو رہا ڈیگریڈ, اس کی ڈیزالو ہونے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور وہ جب کرتے بھی ہیں بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں, وہ پوری ایئر پولوشن کرتے ہیں, اور اس کا بہت بہت ٹپیکل رول ہے ان انفرٹیلٹی, اور نہ کہ صرف فیمیل میں, میل میں بھی. اب ہم سب سے پہلے میں آپ سے مس نور سٹارٹ کرتی ہوں آپ کی اس بوٹل سے. یہ دیکھنے کو تو پانی کی بوٹل ہے, آپ واٹر لے رہے ہو, بٹ آپ کو پتہ ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا بھی ہیٹ لگتی ہے, یعنی آپ گاڑی میں رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا, تو یہی پارٹیکل پلاسٹک اس واٹر میں جائیں گے, کارسینوجنز پیدا ہونے لگ جائیں گے. کارسینوجینک ایک اور چیز ہے. اور انفرٹیلٹی سے ایکچولی میں آج انفرٹیلٹی سے ریلیٹڈ باتیں جو کرنے لگی ہوں, یہی آپ جب لے کے جائیں گے تو یہ گٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, گٹ میں یہ ہمارے جو ایک ہم کہتے ہیں بایومز ہوتے ہیں, مائکرو بایومز, بیکٹیریا جو ہیلدی ہوتے ہیں, ان کو یہ ڈسٹرائے کریں گے, انہیں ڈیمیج کریں گے, انہیں ختم کریں گے اور انفلیمیشن کروائیں گے. یہ پہلا عمل ہوگا جو ہماری گٹ کی پرابلم بڑھائے گا, اور اس کے بعد یہی کیمیکلز ہماری باڈی میں جائیں گے. اور پھر کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے جو ہارمونس ہیں نا, ایسٹروجن ہے اور ٹیسٹوسٹرون ہے میل کا, اسی طریقے سے تھائرائڈ بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے, یہ کیمیکل جسٹ لائک دیٹ ہیں. یہ ان کے ساتھ ان کا جو ایک ایکشن بھی ہے اور ان کی سملیرٹی ان کے ساتھ ہے. تو جب یہ ہماری باڈی میں جائیں گے تو ان ہارمونس کو زیادہ کریں گے باڈی میں, اور جب ہارمونل امبیلنس ہوگا تو پورے کے پورے آپ کے, جیسے فیمیل کو فار ایگزامپل سائیکل ارریگولر ہو سکتا ہے, اور ان کو مسکیریج ہو سکتے ہیں. یہ بھی کچھ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ایب نارملٹیز بھی بیبی میں ہو سکتی ہیں. اگر یہ بچیاں لے رہی ہیں تو پریکاشس پیوبرٹی ہم کہتے ہیں, فیمیل کا جلدی بڑے ہونا, یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد مسکیریج کے بعد آتے ہیں ہماری کہ جی پریگننسی کے بعد آپ کی اگر آپ کے نہیں ہو رہا, آئی وی ایف کرواتے ہیں, اس کا سکسیس ریٹ بھی کم کر سکتے ہیں. تو یہ پلاسٹک کی بہت ساری ورائٹیز ہیں. اس میں ایک آپ کہہ لیں بی پی اے بولا جاتا ہے, آپ دیکھیں گے بک آپ جب لینے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے بی پی اے فری. تو واقعی ہی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بی پی اے فری لیں, کیونکہ بسفینول اگر ہم دیکھا گیا اسٹڈیز کی گئیں کہ جو انفرٹائل کپل تھے ان کے یورین میں, ان کے بلڈ میں اس کیمیکل کی کوانٹٹی زیادہ تھی, اور وہ ایک انفرٹیلٹی کا باعث بن رہی تھی. تو آپ نے بھی جو یوز کرنی ہے بوٹل, اسی لیے بچوں کو بھی اب کہتے ہیں کہ پلاسٹک کی بوٹل دینے کی بجائے آپ اگر دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے آج ہمارا ٹیمپریچر کیسا ہے, تو آپ اسٹیل کی بوٹل میں پانی دیں اسکول کے لیے یا گھر میں بھی. آپ بھی جب کہیں جائیں تو اس سے آپ کی کم از کم ایک طرح کی ہیلدی واٹر تو آپ لے رہے ہیں. اچھا, یہ آپ بات کر رہی ہیں نا, تو آج کل جیسے آپ نے بات کی کہ پلاسٹک میں یہ ہوتا ہے, تو آج کل جو اسٹڈی آئی ہے نا اس میں جو ٹمبلرس نہیں ہیں بہت زیادہ چل بھی رہے ہیں, کافی ایکسپینسو بھی ملے تھے, اور ہم نے بڑا ڈیکور بھی کیا ہوتا ہے, میں نے بھی لیا تھا جب وائرل ہوا تھا, اور ہم نے اس پہ چارمز وغیرہ بھی لگائے ہوتے ہیں. تو چلو پلاسٹک تو نہیں ہے, لیکن وہ لیڈ, اس کی وجہ سے ہمارے بلڈ میں لیڈ کی کوانٹٹی بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے, تو پھر ہم یوز کیا کریں؟
یہی ہے. نہیں ہم یوز ضرور کریں, اور کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے BPA فری, تھائلیٹ فری, پیرابین فری, تو وہ یوز کریں. بوٹلز بھی ایسی ہوتی ہے جن پہ اسٹکر لگا ہوتا ہے BPA تو وائی ناٹ, تو ہم تھوڑی سی پرائز بڑھا کے یا کوانٹٹی کو نہیں اتنی مہنگی بھی نہیں ملتی. اچھا یہ تو دیکھیں نا, پانی کی بوٹل ہے, یہ تو ہم چینج کر لیں گے, پیچھے ہی رکھ لیتی ہوں, اس کو میں نیچے رکھ لیتی ہوں. نہیں میں کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ان کا, اچھا ایک زمانہ آپ کو یاد ہے, پتہ نہیں آپ کو, ایک وقت میں برتن لے کے جاتے تھے اسٹیل یا, ہاں ابھی بھی ہے, آپ دہی لینے جاتے ہیں تو گھر سے اپنا بول لے کے جاتے ہیں. اب کیوں ہے, اب اتنا زیادہ پلاسٹک کا یوز ہم نے خود ہی بڑھا دیا ہے, اور خود ہی ان چیزوں میں ہم ایک طرح کے اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. بالکل ایسے. اچھا اور آپ کو پتہ ہے بہت ساری کنٹریز میں بین ہو گیا ہے, یہاں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اچھا وہ آئی لائک دیٹ, جب بھی ہم شاپنگ کرنے لگتے ہیں نا, تو جو بھی ہے وہ کلوتھ کے بیگز دیتے ہیں, یا ہمیں وہ جو پیپر بیگز ہے نا, اس میں بھی پلاسٹک ہے, وہ بھی پیپر بیگز نہیں ہے صحیح والے. اس لیے کلوتھ جو ہم کپڑے ہاں وہ کپڑے والے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی بہت سے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اس کو ایک نام ہے, وہ لیتے ہیں, لیکن اس میں بھی پلاسٹک ہے. ان دونوں میں پلاسٹک ہے. ہمیں لگتا ہے یہ پلاسٹک نہیں ہے, لیکن ان دونوں میں پلاسٹک ہے. خیر کیمپینز تو چل رہی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, صرف گورنمنٹ کی نہیں ہے. انفارمیشن دینا, پبلک کو بتانا, تو یہ اسی طریقے سے میک اپ کے لیے. اچھا اسی پہ میں آ رہی تھی, میک اپ پہ آتی ہوں, اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, ایک تو جو ایئر فریشنرز ہوتے ہیں, اور دوسرا جو سینٹڈ کینڈلز ہیں. ہاں جی بالکل, میں نے اکثر سنا ہے کہ سینٹڈ کینڈلز کی وجہ سے لڑکیوں کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں, PCOS کی طرف جاتے ہیں. ہمارا بہت ہی پلاسٹک میں ایک تھائلیٹ ہے, تھائلیٹ جتنی بھی فریگرنس آپ شیمپو یوز کر رہی ہیں, آپ اسپرے یوز کر رہی ہیں, ہیئر اسپرے یوز کر رہی ہیں, کینڈلز, یہ سینٹڈ جو چیزیں ہیں, ان سب میں جو تھائلیٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ہارمون ڈسٹرب, مطلب جتنی بھی سینٹڈ کینڈلز, سینٹڈ بالکل. اور اس کے علاوہ آپ PCO, آپ کو PCO صرف ہمیں یہی لگتا ہے کہ جینیٹک ہے, یا میں بھی بتاتی ہوں بہت زیادہ اٹس بیکاز آف دا جنک فوڈ, لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک ریلیشن ہے, کیونکہ جو PCO کی سیویرٹی بڑھانے میں ہمارے یہ انوائرمنٹل فیکٹر, ایون تھائلیٹ کا بڑا رول ہے. اینڈومیٹریوسس کا بھی آپ نے سنا ہوگا, ایک پینفل کنڈیشن ہے, اس کی پین بھی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کی باڈی میں انفلیمیشن زیادہ ہو. اور انفلیمیشن ان پلاسٹک کی جو ہم کھا رہے ہیں اس میں, یا ہم جو لگا رہے ہیں, موئسچرائزر ہے, لوشنز ہیں, اگر اس میں ہے تو باڈی میں انفلیمیشن زیادہ ہوگی. انفلیمیشن زیادہ ہوگی تو آپ کی اینڈومیٹریوسس کے سمٹم زیادہ ہوں گی, آپ کی PCO کی سیویرٹی زیادہ ہوگی. تو یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جنہیں ہم تھوڑی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں, اگر ہم صرف جسٹ ایک چیز لے رہے ہیں تو اسے دیکھ کے لیں کہ چیز. اچھا ڈاکٹر ثنا یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسٹنٹ نوڈلز ہیں نا, وہ لڑکیوں کے فیوریٹ ہیں, مطلب وہ ان پہ گیو اپ نہیں کر سکتے, اور اس کے بہت طریقے بھی ہوتے ہیں بنانے کے, وہ بہت مزے کے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل, بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ دیکھا ہے, لیکن اٹس ریئلی انہیلدی. اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اٹ کین آلسو کاز کینسر اینڈ انفرٹیلٹی, ایون اس کے پیک پہ بھی لکھا ہوتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں وہ صرف پیک کے لیے ہے, مطلب پیک کون کھاتا ہے, مطلب پیک تو کوئی بھی نہیں کھاتا, پیک پہ obviously ingredients کی وجہ سے لکھا ہوگا. ایک بات کو سمجھے نا, وہ کہاں سے آ رہی ہے, جو آپ کی یہ پلاسٹک ہے نا, اس نے جب بھی تھوڑا سا بھی ہیٹ اپ ہونا ہے, جس فوڈ میں یہ اس میں اس کے پلاسٹک کے پارٹیکل مائکرو لائک بہت ہی اسمال پارٹیکلز آ جائیں گے, تو اس فوڈ میں بھی پلاسٹک کے پارٹس ہوں گے. یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کی پانی کی بوتل کہاں گئی؟ میں نے چلا گیا نا, جب میں نے کہا پانی کے اندر چلا گیا, تو وائنو نوڈلز میں بھی اگر آپ کا ہے, وہ ویسے بھی ان لائٹس کے آگے پڑا ہوا تھا. بالکل ڈرا دیا آپ نے مجھے. فن. لیکن میں کہہ رہی ہوں ہر چیز آپ شاپنگ کر رہے ہو, آپ سارے مزے کی چیزیں پیک کروا کے کیا کیا منگوائیں گی, چائنیز فوڈ منگوا رہی ہیں, وہ پلاسٹک کے پیک میں آ رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ گرم گرم آئے گا, تو وہ بھی تو سارے ڈیزالو ہو کے اس فوڈ میں مل جائیں گے. اس فوڈ پہ ہم نے بات ہی نہیں کی, ہمارے جو فریزرز ہیں نا وہ بھرے پڑے ہیں. ہم کہیں نا ایڈلٹس, مائیں خود اپنے بچوں کو لنچ میں وہ چیز دینی ہے, صبح خالی پیٹ وہ کھا رہے ہیں, پھر آ کر وہ وہی چیز کھا رہے ہیں, پھر رات کو وہی چیز کھا رہے ہیں, اور وہ خود بھی بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں. ہم کسی بھی گھر میں چلے جائیں, چاہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہے, کوئی بھی طبقہ ہے, ہم جب ان کے فریزر کھولیں گے, ہمیں فروزن کباب, فروزن نگیٹس, فروزن چکن, یہ ہمیں نظر آئے گا ہی آئے گا. اچھا بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور اچھا ان میں وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہا,
جو ایک خود بنانے کی جو بہت برا ٹیسٹ لگتا ہے. اور اکثر جب ہم کھانا کھانے جاتے ہیں نا, لوگوں نے وہی فلز استعمال کیے ہوتے ہیں ایک دو برانڈس کے جو کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, پھر وہ نہ وہ کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے, نہ وہ برگر کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے, نہ وہ سینڈوچ. آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے بس یہ پیٹی مارکیٹ سے لے کے آئے تھے انہوں نے فرائی کر کے, اور اچھے بڑے برانڈز یہ کر رہے ہیں. اچھا, پروسیس فوڈ کے تو واقعی بہت زیادہ نقصانات ہیں. ہمیں گھر میں, میرا خیال ہے تمام فیمیل کو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ گھر میں فوڈ بنائیں, چاہے سادہ بنائیں, اور بچوں کو اسی چیز اور جتنے کا وہ ایک ڈبہ ملتا ہے نا, اتنے میں اگر ہم باہر سے منگوائیں بن جائے گی اور بہت مزے کی, اور اچھے خاصا ہم خود گھر میں اتنے کباب اور نگٹ سے چیزیں بنا سکتے ہیں. بس یہ نا کہ لوگ شاید کہتے ہیں کہ اور آج کل جو ہماری یہ جو موبائل اور یہ سوشل میڈیا نے ہر چیز ہم خود بنا سکتے ہیں, ریسیپی دیکھ کے, اور اچھی سے اچھی بیسٹ چیز بنا سکتے ہیں, ہر چیز ہمارے ایک کلک پہ ہے. اچھا یہ بتائیں, اگر کسی کو پی سی اوز ہو گئے ہیں جی جی تو کیا اس کو احتیاط کرنی چاہیے, اور ہم اس سے پراپر طور پہ جان کیسے چھڑوا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ پی سی او تو اگر ہو گیا ہے تو لائف ٹائم ہے. اچھا جی بالکل, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دوائی لی اور یہ ٹھیک ہو گیا 100%, لیکن 100% اس کے سمٹم کنٹرول کر سکتے ہیں. پی سی او میں پالیسسٹک اوویرین آپ سنڈروم کہتے ہو, تو اس میں ٹیسٹوسٹرون ہارمون باڈی میں زیادہ ہوتا ہے اور فیمیل کے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ پہلے بھی تھا. میں یہی بتاتی ہوں کہ ہماری جین میں ہے, آج سے 10-15 سال پہلے والی فیمیل میں بھی تھا, جو ہماری مدرز ہیں, ہماری گرینڈ پیرنٹس ہیں, ان سب میں تھا. بٹ انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا. یونیورسٹی گوئنگ جو بچیاں ہیں, ان کی فوڈ کیا ہے, آج کل جتنے پی سی او کے پیشنٹ آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہیں, جنک فوڈ کھاتے ہیں, برگر. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. سب کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے پی سی او کو ایک سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا لائف سٹائل ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ضرور کریں, کیونکہ اس سے بھی آپ کی پی سی او بہت حد تک کنٹرول. بالکل ایسے ہی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی اور واک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم بات کریں انفرٹیلٹی کے حوالے سے, اور جو ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سیگمنٹ کے جانب, اور آج ہم بات کریں گے ماہ سفر کے بارے میں, کیونکہ عوام کے دماغ میں اس مہینے کو لے کر بہت سی باتیں اور غلط فہمیاں مشہور ہیں. کوئی اسے بھاری مہینہ کہتا ہے, کوئی اسے نحوست کا مہینہ کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں نیا کام شروع کرنے یا شادی بیاہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ضروری ہے تاکہ بلاؤں سے بچا جا سکے. لیکن دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مہینے کی اصل اہمیت اور فضیلت کیا ہے, اور کیا واقعی اس مہینے کو بھاری سمجھا جائے یا نہیں, اور جتنی بھی افواہیں ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ کا احسان. اور میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر علامہ زبیر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی. سب سے پہلے تو بتائیں کہ عموماً جتنے بھی اسکالرز ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت تھا نا, اس میں اس مہینے کو بھاری سمجھا جاتا تھا, اور بہت سی ایسی رسومات ہوتی تھیں جو کہ عجیب تھیں, وہ صرف لوگوں کا وہم تھا. لیکن ہم زمانہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں, 2026 چل رہا ہے, ابھی بھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ مہینہ بھاری ہے, یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے. تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور یقیناً ویسے تو سارا سال اس پر بات ہونی چاہیے, لیکن جیسے ہی سفر المظفر شروع ہوتا ہے, دنیا بھر کے اندر جو مختلف قومیتیں اور معاشرت میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس مہینے کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو وابستہ کر دیتے ہیں جن کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. اور جتنی بھی الزامات میں یوں کہوں گا انورٹڈ کاماز میں اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی انداز میں توم پرستی کی ذیل میں آتے ہیں. اور توم پرستی کی تعریف ہی یہ ہے کہ ایک ایسا خوف جو نہ
عقلی طور پر اسے ثابت کیا جا سکتا ہو، نہ نقلی طور پر اس کو ثابت کیا جا سکتا ہو، بس سینہ بسینہ لوگوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آئے اور ایک مت کی شکل اختیار کرتے ہوئے اتنا راسخ ہو جائے، اتنا اسٹیبلش ہو جائے کہ لوگوں کی روزمرہ کے معمولات اور معاملات جو ہیں وہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں بالخصوص مسلمانوں کے اندر نہ جانے کہاں سے یہ بات، اور سب کانٹیننٹ میں تو ایک بہت مستقل معمول بن گیا ہے کہ سفر المظفر کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں وابستہ کر دی گئی ہیں جن کا اس مہینے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس مہینے کی سختی کا ایک تاثر ہے، جو کہ یقیناً غلط تاثر ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے جو مختلف تہذیبیں ہیں ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں توم پرستی کا ایک تصور جو ہے وہ قائم تھا، اور لوگ انجانے خوف جو ہیں ان کو کسی خاص مہینے یا دن کے ساتھ منسوب کر دیا کرتے ہیں، مخصوص عادات اور حالات کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل اس طرح اگر ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص طرح کی نحوست جو ہے اس کا ایک تصور قائم کر لیا گیا، اور کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ گویا بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کیونکہ سفر جو ہے، سفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں بھی 4 مہینے جو حرمت کے مہینے ہیں جن کے بارے میں خود قرآن حکیم نے بھی ہمیں یہ ہدایت نامہ جاری کیا کہ اللہ کے ہاں دنوں کی ترتیب جو 12 مہینوں پر مشتمل ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ان میں سے 3 مہینے جو ہیں ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم جو ہے، یہ تینوں مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور پھر ان کے بعد سفر آتا ہے۔ عربوں کا معمول یہ تھا کہ یہ جو سفر کا مہینہ تھا اس سے پہلے کے 3 مہینوں میں کیونکہ حرمت تھی اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، بلا ضرورت سفر نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتتے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو اپنے والد کا قاتل میسر آ جاتا جسے وہ کئی برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوتا، اگر ان ایام میں یہ جو 3 حرمت والے مہینے تھے ان میں کہیں مل جاتا تو وہ اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، اس کے ساتھ سختی نہ کرتے، اور پھر کیا ہوتا کہ وہ اس کا انتظار کرتے کہ یہ محرم ختم ہو، یعنی یہ 3 حرمت والے مہینے مکمل ہوں، اور اس کے فوراً بعد سفر شروع ہو۔ جیسے ہی سفر کا چاند طلوع ہوتا، عرب جو ہیں وہ اپنی بستیوں سے باہر آ جاتے، تجارت کرنے والے تجارت کے لیے جاتے اور لڑائی جھگڑا کرنے والے میدان میں آ جاتے، گویا بستیاں خالی ہو جایا کرتی اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ان 3 مہینوں کی وہ جو ایک انہوں نے اپنے اوپر ایک احتیاط اور اس کے تقدس کا لحاظ رکھا تھا وہ ختم کرتے ہوئے میدان عمل میں آ جاتے، تو اس طرح انداز ہوتا کہ پوری بستی جو ہے وہ خالی ہو جاتی۔ اسی نسبت اور تعلق سے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ سفر کا مطلب ہی کسی چیز کا خالی ہونا ہوتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ جب تشریف لائے تو اس وقت بھی یہ معمول تھا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے باقی سارے معاملات اور معمولات میں ہمیں ایک واضح ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ اس دین رحمت کی خوبصورتی یہ ہے کہ خشک و تر کے تمام معاملات، مجلس و تنہائی اور انسانی ذہن میں آنے والے جتنے تصورات ہیں ان سب پر ایک حقیقی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی روشنی میں ایک تصور ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے بارے میں متعدد مقامات پر بڑا واشگاف الفاظ میں 2 ٹوک یہ بتایا کہ ایک تو متعدی مرض جو ہے نا اس کا یہ تصور کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو فوراً لگ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولین سامعین کو یہ مخاطب کیا اور ہم سب کے لیے بھی یہ پیغام گویا بھیجا، ہدایت بھیجی کہ یہ جو کسی ایک کو دوسرے سے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بیماری نہیں لگ سکتی ہے، یعنی یہ جو ایک دم ہم انجانے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اس خوف کا شکار نہیں ہونا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کے ساتھ جو نحوست کا تصور ہے یہ سارے کا سارا باطل ہے، سفر کے ساتھ کوئی نحوست وابستہ نہیں۔ اور تیسری بات، عربوں کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ ایک پرندہ تھا جسے وہ نیس پرندہ تصور کرتے تھے، برکت سے خالی پرندہ، مصیبتوں اور معصیتوں کا استعارہ تصور کرتے، اگر وہ کسی کے گھر پہ آ کے بیٹھ جاتا تو اہل عرب یہ سمجھتے کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ مصیبت اور مشقت آنے والی ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بھی ایک غلط تصور ہے، کوئی ایسا جو ہے کسی پرندے کے کسی گھر پر بیٹھنے سے کسی طرح کی نہ نحوست آتی ہے نہ کوئی برکت آتی ہے۔ سارا خیر اور سارا شر خالصتاً اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جیسے خیر کا اکلوتا خالق، مالک اور وارث پروردگار عالم ہے، بالکل اسی طرح شر جو ہے اس کا مالک، وارث اور اس پر قدرت رکھنے والا پروردگار عالم ہے۔ جب تک آپ تصور کیجئے، میں اپنے سامعین اور ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ وہ اس بات کی طرف ذرا سے غور کریں، ساری کائنات مل کے میرے سارے محبت والے رشتے، جاننے والے انجاننے والے سارے اگر مل کر بھی میری زندگی کے اندر کوئی آسانی اور خیر لانا چاہیں تو ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ پروردگار عالم کی اجازت کے بغیر کوئی ہماری زندگی میں خیر داخل نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کوئی شر جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر داخل کر دے؟ سو یہ سارے باطل تصورات ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح اسلام جو ہے اس نے برکت کا تصور ضرور دیا ہے، لیکن یہ جو نیس اثر کا تصور ہے
یہ بالکل ایک اختراع، اور ہم سب تو بطور مسلمان اور سرکار دو عالم سے محبت کرنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ جنہیں پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی کامل ترین رحمت کا استعارہ ہے. جب حضور دنیا میں تشریف، آخری بات، جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے نا، تو حضور کے آنے کا مطلب یہ کہ سراپا رحمت اللہ نے اپنی مخلوق کو منتقل کر دی ہے. حضور کے آنے کے بعد اب کوئی لمحہ جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ اگر اللہ کی اطاعت میں گزارا جائے، اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ گزارا جائے تو برکتوں سے بھرپور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا، اور مجھے لگتا ہے لوگوں کے دماغ سے کافی جو متس ہیں وہ بھی کلیئر ہوں گی. لیکن جو زیادہ تر کامن چیزیں ہیں نا جو لوگ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دن رکھنے ہیں، کسی لڑکیاں کسی لڑکے کے، یا کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جانا ہے، کوئی منگنی کرنی ہے، کوئی رسم کرنی ہے، تو سفر کے مہینے میں نہیں کرنی چاہیے، وہ رشتہ ختم ہو جائے گا، یا بہت بھاری منتھ ہے. تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں پائی جاتی ہیں ہمارے دماغوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ سفر کا جو مہینہ ہے، اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں غلط فہمیاں جو جوڑ دی ہیں ہم نے، یہ زمانہ جاہلیت سے پہلے اگر پہلی قوموں میں چلے جائیں تو سورۃ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. تو انبیاء علیہم السلام جا کر کے دعوت دیتے تھے، تو وہ اس دعوت کو انہوں نے کہا کہ یہ بدشگونی ہے، ان کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے نحوست ہے، نعوذ باللہ. تو اس پر انہوں نے جواب جو دیا وہ قرآن مجید میں سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. قالوا طائرکم معکم، فرمایا کہ یہ جو بدشگونی ہے، یہ جو تم اس کا ذکر کر رہے ہو، تو یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. حقیقت میں اللہ رب العزت نے کسی مہینے، کسی وقت اور کسی جگہ کے ساتھ کسی بھی ایسی چیز کو نہیں جوڑا ہوا، بلکہ یہ تو زمانہ جو ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤذینی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ فرمایا کہ مجھے اس سے تکلیف پہنچتی ہے ابن آدم جو کر رہا ہے، یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو برا بڑا کہتا ہے، اسے گالی دیتا ہے. فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ میں خود ہوں. اللہ رب العزت نے یہ حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، یہ دنوں کا پلٹنا، رات کا آنا اور جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں. اگر سفر کے ساتھ ہم اس چیز کو جوڑتے ہیں کہ کسی نکاح میں، کسی شادی میں یا کسی اور چیز میں برکت نہیں رہتی ہے، تو حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ زمانہ جاہلیت سے جو رسومات اور بدعات ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں. حقیقت میں تو یہ ساری چیزیں رات اور دن اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ ایام، یہ مہینے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا کہ یہ 12 مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کسی انسان کے، کسی سائنسدان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ کب بنائے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، یہ اس وقت سے یہ بنے ہوئے ہیں. تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کے جو زمانہ جاہلیت میں یہ سارے تصورات پائے جاتے تھے، جو تخیلات پائے جاتے تھے، یہ جو بدشگونی اور یہ ساری چیزیں پائی جا رہی تھی، جو زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کے ساتھ، جو ایام کے ساتھ، جو وقت کے ساتھ جوڑ کر کے وہ لوگ کہتے تھے کہ خدا نخواستہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اپنا سفر کا آغاز نہیں کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ میں زمانہ جاہلیت کی تمام تر رسومات اور بدعات کو اپنے پاؤں کے تلے رونتا ہوں. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ ختم ہو گئی. اس لیے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر،
فرمایا کہ یہ متعدی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی ہیں کہ ساری اور ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ولا سفر، اور یوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس میں کوئی نحوست کا تصور ہی نہیں ہے، اور یہ بلکہ اس میں کئی ایسے واقعات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے فتوحات دی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے جو زوجہ مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں، وہ ان کا ایک نکاح جو ہے ایک زوجہ کا وہ سفر کے مہینے میں ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ شادی کا جو تصور ہے کہ اس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے، یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر آج کے دور میں ہم وہی تصورات وہی رسومات کو لے کر کے چل رہے ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، چاہے ساری دنیا مل کر کے اس کو تکلیف پہنچانا چاہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ رب العزت جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما دیں تو پھر ساری دنیا اس کو کوئی ضرر کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتی. تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ بنیادی ایمان والے کا عقیدہ ہے. جس دن سے اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اس دن میں یہی عقیدہ اس نے رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت نے جو ایام اور دن ہیں سورت جو رحمان ہے اس میں بھی ذکر فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ نظام کو جو چلایا ہے رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی اور دن رات سے پہلے نہیں آ سکتا. تو یہ سارا کا سارا سورج کا چاند کا دن رات کا نظام کائنات یہ اللہ نے ایک ترتیب کے تحت یہ چلایا ہے، اور اس میں جو انسان ہے یہ سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ کسی جانور سے یا کسی چیز سے یا کسی دنیاوی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس سے اپنے جو ہے وہ توکل کر کر کے اور اس سے جو ہے وہ اپنے تصورات کو تخیلات کو اس سے باندھ لے. بلکہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے، پہلے جو 13 دن ہے نا اس میں زمین پر بلائیں آتی ہیں. ایک تو بتائیں کہ یہ کہاں سے چیز اوریجنیٹ ہوئی اور یہ جو مت ہے کیوں پائی جاتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بہت ساری اور چیزیں واہمے کی نظر میں توہم پرستی کے ذیل میں ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی، ہمارے اعتقادات کا حصہ بن گیا، بالکل اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے. حالانکہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید سفر کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بیمار ہوئے اور پھر اس ایک مشقت سے گزرے ہوئے تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اسی مہینے کے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب بھی ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کا اعلان بھی فرمایا. یہ جو صدقہ و خیرات کیے جانے کا معاملہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ہر وقت ہی کیا جانا چاہیے، اور دین اسلام ہر وقت انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن کسی چیز کو از خود قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر، ہدایت اور رہنمائی کے بغیر، اپنی ایک مت کے ذیل میں کسی چیز کو جو ہے وہ دین بنا کر لوگوں کی زندگی کا حصہ بنا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ بھی مسخ ہوتا ہے، بلکہ اگلے درجے پر لوگوں کے اعتقادات اور نظریات جو ہیں وہ بھی متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں. جب میں نے کلمہ پڑھا اور ایمانیات کا اعلان کیا تو اس میں ایک بہت بنیادی اساسی نقطہ جو ہے مسلمان ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ وَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ میری زندگی میں آنے والا آج میں اعلان کرتا ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد کہ ہر خیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میری زندگی میں آئے گا. میں اسے یہ تصور کروں گا کہ جو خیر مجھ تک پہنچ رہا ہے وہ خالص اللہ کی طرف سے میری زندگی میں پہنچ رہا ہے، اور اگر کوئی مصیبت مشقت پریشانی پہنچ رہی ہے تو وہ بھی یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے میری زندگی کے اندر داخل ہو رہی ہے. جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. یہ جو 13 دن کا تصور ہے بس اس میں بنیادی بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیا طلوع ہونے والا سورج اللہ کی مخلوق کے لیے منفرد رحمتیں اور برکتوں کا پیغام لے کر آتا ہے.
ہر وہ آپ کی زندگی میں داخل ہونے والا سورج جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے, اللہ کی اطاعت میں لے کے جاتا ہے, وہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے, خواہ وہ سفر کا مہینہ ہو یا ربیع الاول اور رمضان کا مہینہ ہو. ٹھیک ہے, تو آج ہم بات کر رہے تھے سفر کے مہینے کے حوالے سے اور جو کچھ متس پائی جاتی ہیں, کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے دماغوں میں اس مہینے کو لے کر, وہ بھی ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے, اور اسلام میں اس منتھ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اس پہ بھی بات کی. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھے سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور اسلامک اسکالر علامہ زبیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.